بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے لیے کون سا جانور افضل ہے، اس پر ائمہ اربعہ کی آراء میں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں عام طور پہ دو آراء ہیں فقہا کی۔ امام مالک اور جو مالکی ہیں ان کے نزدیک سب سے افضل بھیڑ ہے، پھر گائے اور پھر اونٹ، اسی لیے کہ گوشت کے اچھا ہونے کی ترتیب ان کے نزدیک یہی ہے، اور اس لیے بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈوں کی قربانی دی۔ ان کا یہ جو موقف ہے کہ سب سے افضل بھیڑ اور پھر اس کے بعد باقی قربانیاں ہیں، اس سے حدیث کے دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 مینڈوں کی قربانیاں دی۔ ظاہر ہے کہ حضور کا عمل افضل ترین، حضور جو اختیار فرماتے ہیں وہ اعمال میں افضل ترین عمل ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر جانور ہوتا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا سکتا تو اس کی جگہ پہ بھی یہی مینڈا لایا گیا، تو لہٰذا اس ترتیب سے وہ ان احادیث سے استدلال لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ افضل قربانی سب سے پہلے بھیڑ، پھر گائے اور پھر اونٹ کی ہے۔ شافعیہ کا قول یہ ہے کہ اس کے برعکس ہے، بالکل الٹ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی، پھر گائے کی، پھر دمبے کی اور پھر بکری کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے گوشت زیادہ ہونے کا اعتبار ہے۔ مالکیہ کے ہاں اعتبار ہے گوشت اچھا ہونے کا، شوافع کے ہاں اعتبار ہے گوشت زیادہ ہونے کا، کہ زیادہ کس قربانی کی۔ یہ دیکھیں اپنا اپنا پرسپیکٹو ہے، اور اس کا میں بتاتا ہوں ان کی دلیل کون سی حدیث ہے۔ اب اس سے فقراء کا جتنا گوشت زیادہ ہوگا، شافعی کہتے ہیں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے تحت کہ حضور نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد میں گیا تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، جو اس کے بعد گیا تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی، جو اس کے بعد گیا تو گویا اس نے سینگوں والے دمبے کی قربانی کی۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی نیل الاوطار اور بہت سارے محدثین نے اس کو بیان کیا، فقہا نے بھی، محدثین نے بھی۔ تو اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے شوافع یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل اونٹ ہے، اس کے بعد گائے ہے، اس کے بعد دمبا ہے، پھر بکری۔ آپ دیکھیں ائمہ اربعہ کے کام دیکھیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے عظیم دماغ تھے۔ ہر ایک شے کے پیچھے وہ قرآن اور سنت سے دلیل لیتے اور اس کو اپنے ماحول اور قرینہ کے مطابق کر کے اس سے ایک حکم وضع کرتے۔ اور ہم کتنے تنگ نظر ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں ایک تو اپنے نقطہ نظر کی دلائل کا نہیں پتہ، دوسرا ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جو تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جائے کسی ایک چیز میں ہم اس کو راندہ درگاہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل فرقہ پرستی جس پر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور ہمارے کئی دوست ناراض ہوتے ہیں۔ یہ وہ تشدد اور یہ وہ فرقہ پرستی اور یہ وہ عدم لچک، مطلب فلیکسیبلٹی کا نہ ہونا، عدم برداشت ہے، یہ وہ چیز ہے جس نے تباہ کر دی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں پورے سیریز میں کہ مطلب ایک دوسرے کے ریورس ہیں، لیکن وہی حدیث ہے، اس سے ان کا پرسیو کرنے کا انداز مختلف ہے۔ یہ تھا شوافع کا موقف۔ اس کے بعد احناف کے ہاں یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس میں گوشت زیادہ وہی افضل ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا نقطہ نظر امام شافعی کی موافقت میں ہے۔ آگے پھر اس کی تفصیل ہے جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نقطہ نظر میں نے تینوں کی عرض کر دی ہے۔